مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اسلامی خلافت عباسیہ کا شرازہ بکھیرنے والا چنگیز خان، جو خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر کہتا تھا باوجود کافر ہونے کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی زبان سے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تمہارے بدترین اعمال تمہاری دنیا میں عروج کے خاتمے کا سبب ہیں۔ خلافت عباسیہ کا دراصل خاتمہ اسلام کے سنہرے دور کا خاتمہ تھا۔ اس عروج کے خاتمے کے بعد مسلمان بتدریج تنزلی اور حالیہ بدترین زوال کا شکار ہوئے۔ عباسی خلافت کے زوال اور تباہی کے چیدہ اسباب اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں۔ زوال کے ان اسباب میں مسلمان حکمرانوں خصوصاً پاکستان کے لیے بہت معاشی اور سیاسی سبق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سامعین کرام، عباسی خلافت کے زوال اور تباہی کے چیدہ اسباب میں حکمرانوں کا عیاش اور نااہل ہو جانا تھا، یعنی خلیفہ کو وزیر اور امیروں نے محض فیتے کاٹنے اور اسلامی تقریبات کی سربراہی تک محدود کر دیا تھا۔ نتیجے کے طور پر لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کا قیام عمل میں آیا، جیسے سلجوق، غوری، غزنوی، ایوبی بادشاہوں نے خلافت کو کمزور و تقسیم کیا، اور یہ طوائف الملوکی منگولوں کے ظاہر ہونے تک جاری رہی، یہاں تک کہ منگولوں نے اس کا خاتمہ کر کے اپنا راج قائم کیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد 1227 عیسوی میں اس کا بیٹا اوکتائی خان منگول سردار بنا، تو قراقرم کو دارالحکومت بنا کے منگول سرحدیں مزید یورپ اور روس تک اور پولینڈ تک وسیع کر دی گئیں۔ 1245 عیسوی میں منگو خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہلاکو خان عباسی خلافت پر قہر بن کر ٹوٹا۔ 1253 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوجیں خراسان میں داخل ہوئیں اور حشیشین یا اساسنز کو تہس نہس کر ڈالا اور الموت کا قلعہ فتح کیا۔ پھر اس نے بغداد کا رخ کیا، جہاں آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ برسر اقتدار تھا۔ معتصم ایک کمزور اور نااہل انسان تھا۔ دنیا کی خطرناک ترین فوج سے لڑنے کی تیاری کے بجائے بغداد کے مسلمان فرقہ واریت اور باہمی لڑائیوں میں باہمی دست و گریبان تھے، یہاں تک کہ خوفناک دشمن نے ان کے وہی ہاتھ اور گریبان دونوں کو توڑ مڑوڑ کے خاک و خون اور آگ کے دریا میں غرق کر ڈالا۔ زوال کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور مذہبی شیعہ سنی اور سنی سنی کے درمیان باہمی جھگڑے عروج پر ہیں۔ آج بھی ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ امام خمینی کے نزدیک تم نماز میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر جھگڑے اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہے۔ 1000 سال پہلے زوال کے اسباب وہی تھے جو آج بھی وہی ہیں۔ جو قوم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتی وہ ہمیشہ زوال کا ہی شکار رہتی ہے۔ تو اس وقت کا بغداد بھی شیعہ سنی جھگڑوں سے اٹا تھا اور مسلسل باہمی قتل و غارت گری فرقوں کے درمیان جاری تھی۔ خلیفہ کمزور اور نااہلی کی وجہ سے ان جھگڑوں کو روکنے سے قاصر تھا۔ ایک مرتبہ ایک شیعی مرکز شیعوں نے جلا ڈالا، سنیوں نے جلا ڈالا، تو خلیفہ کے وزیر الکامی نے سنیوں کی طاقت کے خلاف سزا میں ناکامی پر منگولوں کے امیر ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دی، یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ مسلمان تاریخ دان ابن خلدون کے مطابق شیعہ وزیر ابو الغدا نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دی۔ 1257 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ ایک بڑی فوج کے ساتھ کیا۔ بغداد کی فصیلوں کو منگول منجنیکوں کا سامنا تھا جو پتھر اور آگ اگل رہی تھی۔ معتصم نے شکست مان کے بالآخر ہلاکو کے خیمے میں اپنے قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیا۔ وہاں سب کے سب کو بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سقوط بغداد کے بعد پوری آبادی کو اسکولوں، مسجدوں، مزاروں، گھروں اور ہر جگہ قتل عام کا نشانہ بنایا گیا۔ گھروں کو زمیں بوس کر دیا گیا اور شاندار لائبریریوں اور صدیوں کی علمی کاوشوں کو جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ 6 ہفتوں تک ظلم و ستم کا بازار گرم رہا۔ تاریخ دان امیر علی کے مطابق بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی مغربی ایشیا کی تاریخ پر تاریکی چھا گئی۔ مسلمان خلافت کے زوال کی مزید وجوہات میں سے شخصی حکومت یا ڈکٹیٹرشپ ایک بڑی وجہ ہے۔ مجلس شورا یعنی باہمی مشورے سے حکومت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے خلفۂ راشدین اموی خلفہ حتیٰ کہ عباسی خلیفہ مامون کے دور میں بھی رائج رہی تھی شورا کا سسٹم۔ تاہم باقی عباسی خلفاء نے مشورہ یا مشاورت ترک کر دی تھی اور ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی تھی۔ تاریخ دان ولیم موئر لکھتا ہے، حاکم کو شتر بے مہار طاقت اور حکمرانی حاصل تھی، جس پر ایک ہی طاقت جواب دہی کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ قرآن تھا یا ایک دوسری
یعنی عوامی بغاوت کا خوف۔ ایک اور زوال کی وجہ قانون کی پامالی تھی۔ سرکاری اہلکار خود کو کسی قانون کے تابع نہیں سمجھتے تھے، یعنی عباسی خلافت کے سرکاری اہلکار وہ بھی شطر بے مہار کی طرح طاقت رکھتے تھے اور عوام پہ ظلم و ستم کرتے تھے، اور یہ عوام کی جان مال، آزادی، عزت و آبرو اس کی طرف سے مستقل خطرے میں تھی۔ جو بھی سلطنتیں عروج پر پہنچی وہ انصاف کے بول بالے سے پہنچی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تاہم جب انصاف معاشرے اور سلطنت سے رخصت ہوا، جلد وہ معاشرہ طوائف الملوکیت کا شکار ہو کر منتشر اور تقسیم ہوا، اور پھر رعایا کی ناخوشی اور ان کے استحصال کی وجہ سے زوال کا شکار ہو کے اغیار کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ یہی تمام زوال کی نشانیاں آپ پاک و ہند اور عرب ممالک میں بھی دیکھیں گے۔ آج بھی انہی خامیوں یعنی انصاف اور قانون کی پامالی کی جگہ انصاف اور قانون کے بول بالے سے بھی دوبارہ عروج اور اسلامی نشاط ثانیہ کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ عباسی خلافت کے زوال کی ایک اور وجہ منتشر سماجی نظام تھا، جس میں قبائلی تعصبات، مذہب اور انسانیت پہ حاوی تھے۔ اپنے مفادات، اعتقادات، روایات اور اطوار سب کو عزیز تھے، جو ریاست کے مفادات سے بعض اوقات متصادم تھے اور مذہب سے بھی۔ اس زوال میں جن ان پڑھ قبائلیوں نے اپنا حصہ ڈالا، ان میں مشرقی ترکی، عرب بدو اور شمالی افریقہ کے بربر قابل ذکر ہیں۔ سامعین کرام، خاندانی نظام اسلامی سماجی نظام کا جزو لا ينفک اور کسی بھی ریاست کا ستون ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حرم، غلام، لونڈیوں، ہجڑوں، کئی شادیاں عباسی خلفاء اور ان کے دور میں عام تھا۔ طلاقوں کا ہونا بھی عام سی بات تھی، کیونکہ لونڈیوں کی موجودگی میں عورتوں کی بہتات تھی۔ بیویوں اور حرم والیوں میں باہمی رکابت اور پھر شہزادوں کے درمیان جھگڑوں کا عباسی خلافت کے زوال میں بڑا عمل دخل تھا۔ بقول تاریخ دان فلپس کیہیٹی کے اس زوال کا مذہبی پہلو بھی تھا، وہ یہ کہ مذہب جس نے قبائلی تعصبات اور حسد کو ختم کر دیا تھا، انصاف اور باہمی مساوات کا درس دیا تھا، وہ فراموش کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی فرقہ وارانہ اختلاف، خصوصاً شیعہ سنی اختلافات نے اس زوال میں بڑا کردار ادا کیا، اور نت نئے فرقے اور گروہ جیسے خارجی، معتزلہ، حشیشین وغیرہ تقسیم در تقسیم اور زوال در زوال کا سبب بنے۔ پھر نسلی تقسیم جیسے عرب، عجم، ترک، ایرانی، بربر وغیرہ بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ مذہبی انتہا پسندی اور دقیانوسیت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ اجتہاد اور مذہب پہ سوالات کرنا گستاخی شمار ہوتا تھا۔ کٹر ملا تمام مذہبی معاملات دیکھتا، جو نئے دور اور معاشرت کے مطابق معاملات دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ عباسی خلافت کے زوال کے معاشی اسباب میں عباسی خلفاء، افسران اور کمانڈروں کے بڑے بڑے حرم اور لونڈیوں کی عیاشیوں اور شاخرچیوں کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کی جانے لگی۔ ترک سپاہیوں کی شمولیت اور ان کو مطمئن رکھنے کے لیے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی ٹیکس لگائے گئے۔ ریاست کی خوشحالی بالعموم کسان، کام والوں، تاجروں وغیرہ پہ منحصر ہوتی ہے، جو بغاوتوں، بیرون حملوں اور ریاستی ٹیکسوں کے بوجھ تلے کچلے جا رہے تھے۔ لہذا تجارت، ترقی اور زراعت بدحالی کا شکار ہوتی گئی۔ نتیجے کے طور پہ اس بے اطمینانی سے مذہبی جھگڑے، سیاسی رکاوٹیں اور کئی فرقے اور گروہ تشکیل پائے، جس کے عباسی خلافت کو دفن کرنے میں اپنا کردار اپنی جگہ موجود ہے۔ ٹیکسوں کی بھرمار نے غریب کسان اور تاجر کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور عام آدمی غریب تر ہو رہا تھا، جبکہ گورنر، حکمراں، سرکاری اہلکار وغیرہ دولت مند ہو رہے تھے۔ سامعین کرام، وہی قومیں عروج پاتی ہیں یا جو عروج پر زیادہ سے قائم رہتی ہیں، جو تاریخ کی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں۔ مسلمان بالعموم اور پاکستان بالخصوص تقریباً تمام تر عباسی خلفاء کے زوال کی نشانیوں کا مجموع ہے۔ وہی زوال یافتہ معاشی پالیسیاں جو عباسی خلافت کا خاصہ تھیں، کہ حکمراں اور اجازہ دار طبقے کو مراعات در مراعات اور ٹیکسوں کی چھوٹ، جبکہ عام تاجر کو جو ملکی معیشت میں سب سے زیادہ حصہ حاصل دیتا ہے، اسے ہی ٹیکسوں اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبایا جاتا ہے۔ زراعت کو ٹیکسوں کی چھوٹ ہے، کیونکہ جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی نظام نے زراعت کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہی زراعت کو بہتر بناتے ہیں، اس لیے زراعت کا قومی پیداوار میں حصہ تشویشناک حد تک کم ہو چکا ہے، اور زرعی ریاست ایک طفیلی ریاست میں تبدیل ہو چکی ہے، بنانا ریپبلک بن گئی ہے۔ جس ریاست کو مستقل بنیادوں پہ قرضوں پہ چلایا جا رہا ہو، وہ قرضے ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔
یہ قرضے مزید زوال و غلامی کے سفر پر لے جاتے ہیں. کرپشن اور اقرب پروری اداروں کا جنازہ نکال دیتی ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جائے اور زوال کے وہ اسباب جو عباسی خلافت جیسی عظیم صدیوں حکومت کرنے والی سلطنت میں پائے جاتے تھے انہیں ریاست پاکستان فوری طور پہ دور کرنے کے اقدامات کرے تاکہ ملک ترقی اور عظمت رفتہ کی طرف گامزن ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو زوال کے وہ اسباب جو عباسی خلافت کی تباہی کا سبب بنے تھے ان کو ریاست پاکستان سے ختم کر کے پاکستان کو عروج عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد. سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے.